شہریار محمد خان پاکستان کے قابل سپوتوں میں سے تھے۔ ان کی والدہ ریاست بھوپال کی ولی عہد تھیں، لیکن انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان رہنے کو ترجیح دی۔ وہ بھارتی فلم سٹار سیف علی خان کے والد اور نواب منصور علی خان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ شہریار خان پر الزامات لگائے گئے اور اس کے بعد ان کے پی سی بی سے ریٹائر ہونے کی باتیں بھی کی گئیں۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ with ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چند روز قبل وفات پانے والے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین شہریار خان کو دنیا ایک کامیاب سفارتکار کے طور پر بھی جانتی ہے۔ انہوں نے ایک سفارتکار کے طور پر اپنے کیریئر میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ اس کے علاوہ وہ 2 دفعہ پی سی بی کے چیئرمین بھی رہے۔ ان کے دور میں کرکٹ میں کئی ہنگامہ خیز واقعات ہوئے، لیکن انہوں نے کبھی اپنی ذاتی زندگی کی تشہیر نہیں کی۔ خاموشی سے اور سادگی سے اپنا کام کرنے والے شہریار خان دراصل ہندوستان ریاست بھوپال کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ ریاست بھوپال کی ولی عہد تھیں، لیکن انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان رہنے کو ترجیح دی اور اپنی ریاست کی سربراہی اپنی بہن کے سپرد کر دی اور خود اپنے اکلوتے بیٹے شہریار خان کے ہمراہ پاکستان چلی آئیں۔ شہریار خان نے پاکستان میں سفارتکار کے طور پر اپنا کیریئر شروع کیا اور ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین مقرر ہوئے اور بھارت کے ساتھ کرکٹ ڈپلومیسی سے پاکستان کے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ ان کی دادی شہزادی میمونہ سلطان احمد شاہ ابدالی اور افغان بادشاہ شاہ شجاع کی براہ راست اولاد تھیں۔ شہریار خان ریاست کوروائی کے نواب محمد سرور علی خان کے فرزند اور ریاست بھوپال کے نواب حمید اللہ کے نواسے تھے۔ وہ بھارتی فلم سٹار سیف علی خان کے والد اور نواب منصور علی خان کے خالہ زاد بھائی تھے، جو ہندوستان میں ایک پرتعیش زندگی چھوڑ کر پاکستان آ بسے۔ شہریار خان کو گھر میں پیار سے میاں کہا جاتا تھا۔ کرکٹ اس خاندان کے خون میں شامل ہے۔ شہریار خان بھی اعلیٰ درجے کے کھلاڑی تھے، جبکہ ان کے کزن نواب منصور علی خان پٹوڈی بھارتی کرکٹ ٹیم کے کم عمر ترین کپتان تھے، جنہوں نے یہ اعزاز صرف 21 سال کی عمر میں حاصل کیا۔ شہریار خان نے بھی زمانہ طالب علمی میں باقاعدگی سے انگلینڈ میں کلب کرکٹ کھیلی، تاہم بعد میں مصروفیات کی وجہ سے وہ اسے جاری نہ رکھ سکے۔ تقسیم کے بعد 1948 میں ان کی والدہ ریاست بھوپال کی ولی عہد شہزادی گوہر تاج بیہ حضور عابدہ سلطان نے قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا کہ وہ پاکستان آنا چاہتی ہیں۔ انہیں اپنے تخت کی طرف لوٹنے سے زیادہ پاکستان آنے میں دلچسپی ہے، تو قائد اعظم بہت خوش ہوئے کہ اتنی دبنگ خاتون پاکستان آ رہی ہے، جس سے عالمی سطح پر پاکستان کو اپنے امیج کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ شہزادی عابدہ سلطان کے اکلوتے بیٹے شہریار خان نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب وہ اپنے پاسپورٹ لینے سفارت خانے پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ قائد اعظم محمد علی جناح وفات پا گئے ہیں۔ ان کی والدہ بہت رنجیدہ ہوئیں۔ کئی احباب نے پاکستان جانے کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے کہا، مگر میری والدہ فیصلہ کر چکی تھیں۔ قائد اعظم کی وفات کے باعث کچھ دنوں کی تاخیر ضرور ہوئی، مگر ہم 2 سوٹ کیسوں کے ساتھ کراچی آ گئے۔ شہریار خان کی والدہ نے بھوپال چھوڑ کر پاکستان جانے کا جو فیصلہ کیا تھا، ان کے اس فیصلے کی بڑی وجہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والا سلوک بنا تھا۔ ہندوستان میں ریاستیں ختم ہو گئی تھیں اور نواب آف بھوپال کا عہدہ محض ایک علامتی عہدہ بن گیا تھا، لیکن انہیں ماہانہ بنیادوں پر معقول رقم ملتی رہی۔ شہزادی عابدہ نے اس سے پہلے ہی اپنے بیٹے شہریار کو بٹوارے میں ہونے والے خون خرابے سے بچانے کے لیے انگلینڈ میں نارتھمپٹن شائر کے مشہور آنڈل بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ شہریار خان کہتے ہیں کہ انڈیا میں مجھے اپنا مستقبل بہتر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف تعصب عروج پر تھا، کہ انہی دنوں تقسیم کے بعد میری والدہ بھوپال کے ریلوے اسٹیشن پر مہاجرین کی ایک ٹرین کا استقبال کے لیے پہنچی۔ ٹرین ریلوے اسٹیشن پہنچی تو ٹرین میں موجود افراد میں سے کوئی زندہ نہیں تھا۔ پوری گاڑی خون سے بھری ہوئی تھی۔ بس یہی موقف تھا جب میری والدہ نے پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا
اور میں اپنی والدہ عابدہ سلطان کے ہمراہ 2 اکتوبر 1950 کو کراچی پہنچا اور ملیر کے علاقے میں رہائش اختیار کی۔ ملیر کا علاقہ میری والدہ کو بہت پسند تھا۔ اپنی جمع پونجی سے یہاں میری والدہ نے ایک گھر تعمیر کروایا اور پھر 50 سال تک اسی گھر میں رہی۔ ابتدائی 8 سال تک اس گھر میں بجلی کی سہولت بھی موجود نہیں تھی۔ شہریار محمد خان 29 مارچ 1934 کو ریاست بھوپال کے قصر سلطانی محل میں پیدا ہوئے۔ اس محل میں اب سیفیہ کالج چل رہا ہے۔ شہریار کے والد نواب سرور علی خان بھی سابق شاہی ریاست کوروائی کے حکمران تھے۔ ان کے خاندان نے 18ویں صدی میں افغانستان سے ہجرت کی تھی۔ شہریار خان کے والدین میں شادی کے 2 سال بعد ہی علیحدگی ہو گئی تھی۔ 4 سال کی عمر میں ان کی والدہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کی روحانی اور فکری نشو و نما میں ساتھ دینے کے لیے 2 لڑکوں سلطان مال ایک ہندو خاندان سے اور سید فاروق علی ایک مسلم خاندان سے گود لیے تھے۔ اپنے دونوں رضائی بھائیوں کی وفات تک شہریار خان ان سے مسلسل رابطے میں رہے۔ سلطان بھارتی فوج میں کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور 2014 میں انتقال کر گئے، جبکہ فاروق ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے اور ان کی وفات 2006 میں ہوئی۔ شہریار خان ایک ادیب بھی تھے۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی، لیکن ان کے ادبی کام سے پہلے ان کے کیریئر پر ایک روشنی ڈال لیتے ہیں۔ شہریار محمد خان نے 1957 میں پاکستانی فارن سروس میں شمولیت اختیار کی۔ 1960 میں انہیں لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں 3rd سیکرٹری کے طور پر تعینات کیا گیا اور 1962 سے 1966 تک تیونس کے سفارت خانے میں 2nd سیکرٹری کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ 1976 سے 1982 تک اردن میں پاکستان کے سفیر رہے اور 1987 سے 1990 تک برطانیہ میں پاکستان کے سفیر رہے۔ پھر 1999 سے 2001 تک فرانس میں سفیر رہے۔ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں خارجہ امور سے متعلق کچھ عرصہ پڑھاتے بھی رہے۔ 1 جولائی 1994 کو وہ روانڈا کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بطرس غالی کے خصوصی نمائندہ مقرر ہوئے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کے طور پر انہوں نے نسل کشی اور اس کے نتیجے میں مہاجرین کے بحران کے دوران اقوام متحدہ کی نمائندگی کی۔ یہ بھی انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ قائد اعظم کی صاحبزادی دینا واڈیا 56 سال کے وقفے کے بعد پاکستان تشریف لائیں۔ دینا جناح کو سن 2004 میں ہونے والی پاک بھارت کرکٹ سیریز کے لیے مدعو کیا گیا تھا، جہاں انہوں نے دونوں ٹیموں کے درمیان لاہور ون ڈے انٹرنیشنل میچ دیکھا۔ اس سے قبل وہ 1948 میں اپنے والد محمد علی جناح کی وفات پر آخری مرتبہ پاکستان آئی تھیں۔ شہریار محمد خان کو سفارتکاری میں لمبی اننگز کھیلنے کی وجہ سے بھارت سمیت دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سابق صدور راج سنگھ ڈوگرپور اور جگ موہن ڈالمیا کا شمار ان کے قریبی دوستوں میں ہوتا تھا۔ انہی تینوں کی وجہ سے 2004 میں 15 سال کے وقفے کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم نے پاکستان آ کر ٹیسٹ سیریز کھیلی۔ دونوں ٹیموں نے اس سے قبل 1989 میں آخری مرتبہ پاکستان کی سرزمین پر ٹیسٹ سیریز کھیلی تھی۔ اسی دورے پر انہوں نے سابق بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے پوتے اور پوتی اور سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے بچے پرینکا اور راہل گاندھی کو بھی پاکستان آنے کی دعوت دی تھی، جسے انہوں نے قبول کیا تھا، جبکہ سابق جنوبی افریقی کوچ باب وولمر کو پاکستان کی کوچنگ پر آمادہ کرنے کا سہرا بھی شہریار خان کے سر ہے۔ سن 2005 میں پاکستان کے دورہ بھارت پر احمد آباد سے ٹیسٹ میچ منتقل کروانے کا معاملہ ہو یا سپاٹ فکسنگ میں سزا پانے والے محمد عامر کو انگلینڈ کا ویزا دلوانا، شہریار خان کی کوششوں کی وجہ سے کئی مرتبہ پاکستان کے موقف کو درست تسلیم کیا گیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں بھارت، انگلینڈ اور آسٹریلیا کی بطور بگ 3 اجارہ داری کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں شہریار خان کا نام سر فہرست تھا، جسے آگے جا کر دیگر ممالک نے بھی تسلیم کیا۔ شہریار خان 10 دسمبر 2003 سے 7 اکتوبر 2006 تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہے۔ انہیں ایک بار پھر 18 اگست 2014 کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ انہوں نے پاکستان سپر لیگ یعنی PSL کے بانیوں میں سے ایک کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد 2017 میں اس عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ 26 مارچ 2016 میں پاکستان بھارت، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے خلاف 3 میچ ہارنے
اور بنگلہ دیش کے خلاف جیتنے کے بعد 2016 کے ICC ورلڈ T20 سے باہر ہو گیا تھا۔ اس سے بڑا تنازع کھڑا ہوا کہ یہ قصور کس کا ہے۔ شہریار خان پر الزامات لگائے گئے اور اس کے بعد ان کے PCB سے ریٹائر ہونے کی باتیں بھی کی گئیں۔ تاہم بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہتر ہوگا کہ غیر ملکی کوچ لایا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وقار یونس کے کوچنگ کانٹریکٹ جو جون 2016 میں ختم ہو رہا تھا کو تجدید نہیں کیا جائے گا۔ جب جون 2017 میں پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی کا فائنل جیتا، اس وقت بھی شہریار خان ہی بورڈ کے چیئرمین تھے۔ شہریار خان نے 6 کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں بھوپال کی بیگمات، دی شیلو گریوز آف روانڈا، کرکٹ اے برج آف پیس، میموائرز آف ریبل پرنسس، کرکٹ کالڈرن اور شیڈوز اکراس پلئنگ فیلڈز شامل ہیں۔ شہریار خان کی شادی 1958 میں منو خان سے ہوئی تھی، جن سے وہ انگلینڈ میں ملے تھے۔ وہ کوئنز کالج کی طالبہ تھیں۔ وہ بریلی اتر پردیش اور الہ آباد کے ایک ممتاز اردو بولنے والے مہاجر خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ شادی کراچی میں ہوئی۔ ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ 23 مارچ سن 2024 کو 89 سال کی عمر میں شہریار خان وفات پا گئے۔ شہریار خان کی وفات پر دنیا بھر کے سفارت خانوں نے اور کریٹنگ بورڈز نے اور ICC کے چیئرمین نے اظہار تعزیت کیا ہے، ان کے خاندان کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی۔ شہریار محمد خان پاکستان کے قابل سپوتوں میں سے تھے۔ وہ اس جنریشن سے تھے جو پاکستان کے لیے اپنا تن من دھن لٹا گئی۔ چاہے کوئی بھی میدان ہو، شہریار محمد خان کی خدمات کو پاکستان کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔